السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سندھ پولیس کی سازشیں، سندھ پولیس کی گروہ بندیاں، سندھ پولیس کے آپس کی نفرتیں، عداوتیں اور دلوں میں پائی جانے والی کدورتوں کا جب تک خاتمہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سندھ پولیس کی کارکردگی کسی بھی حال میں بہتر نہیں کی جا سکتی، چاہے آپ انہیں کتنے ہی جدید ترین الیکٹرانک ڈیوائسز سے آراستہ کر دیں، اس وقت تک سندھ پولیس کا قبلہ، اس وقت تک سندھ پولیس کے کارکردگی میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک کہ سندھ پولیس میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا، جب تک سندھ پولیس میں تمام تر فیصلے جو ہے اہلیت، قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک جو ہے سندھ پولیس کی صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی جائے گی۔ یہ سب کچھ مجھے کہنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اب یہ جو گوڈکی کا جو افسوسناک سانحہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ اوز کے علاوہ 4 پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد میں نے ہی اپنے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس کا نزلہ کس پہ گرے گا، یہ کس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے، یعنی کہ آئی جی سندھ اس کا ذمہ وار ہے، ڈی آئی جی سکھر اس کے ذمہ وار ہیں، یا کہ پھر ایس ایس پی گوڈکی اس کے ذمہ وار ہے۔ آخر کسی نہ کسی پر تو اس کی ذمہ واری گرنی ہے، کسی نہ کسی کو تو اس کا ذمہ وار ٹھہرانا ہے۔ یہ تو سندھ پولیس کی ایک روایت ہے کہ کسی نہ کسی پر جو کمزور ہے یا جو مخالف ہے اس پر ہی ہمیشہ جو ہے ہر مصیبت کا، ہر پریشانی کا، ہر بڑی آفت کا جو ہے وہ نزلہ اس پر گرایا جاتا ہے۔ اپنی کھال بچانے کے لیے مخالفین کو ہی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک تیر سے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 4 شکار کیے جاتے ہیں۔ یہ سندھ پولیس کا ہمیشہ سے جو ہے وتیرہ رہا ہے۔ اب کس پر یہ نزلہ گرنے جا رہا ہے؟ سانحہ گوڈکی کا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے ایک خفیہ انکوائری جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے جو شروع کروائی گئی ہے، نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو گن سن ملی ہے خود سینٹرل پولیس آفس سے، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت سکھر کے نوجوان ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ بات بھی کسی طریقے سے آئی جی سندھ کے پاس پہنچ چکی ہے، ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ جس روز جو ہے یہ وقوعہ پیش آیا، یعنی کہ ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ او سمیت 4 جو پولیس افسران جو ہے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے، اس روز جو ہے سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی اپنے آفس میں یعنی اپنے رینج سکھر میں نہیں تھے، ان کی موجودگی کراچی میں تھی، یعنی کہ وہ بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی افسر سے پرمیشن لیے کراچی موجود تھے، یعنی اللیگل طریقے سے۔ اور جب وہ ایک شادی کی تقریب میں آئے تھے، انہیں جب اس واقعے کی اطلاع رات 12:30 یا 1-2 بجے ملی، وہ اسی وقت چل پڑے وہاں سے، کراچی سے۔ ظاہر ہے کراچی سکھر کا جو سفر ہے وہ 6-7-8 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس وجہ سے وہ صبح پہنچے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، اور اس ریکارڈ کو مد نظر رکھ کر ہی ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اطلاع یہی ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں سکھر سے تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو جو ہے ایس این ڈی جی میں رپورٹ کرنے کے لیے 1-2 روز میں یا 1 ہفتے میں کہہ دیا جائے گا تحریری طور پر۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سلسلے میں نے اور میرے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جاوید جسکانی سے رابطہ کر کے ان کی جو ہے ویو معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں کہ وقوعے والے روز وہ سکھر رینج میں نہیں تھے بلکہ ان کی موجودگی کراچی میں تھی، کیا یہ الزامات ہے یا کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ لیکن ان کی جانب سے کوئی
آنسر یا کوئی رسپانس نہ مل سکا تو یہ یک طرفہ پروگرام کرنے پر میں مجبور ہوں۔ لیکن ان کے جو قریبی رفقا سے میں نے اس بارے میں، میرے نمائندے ہمراز رائی نے جو گفتگو کی، ان کو جو کچھ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کیوں اس وقت کیا جا رہا ہے جاوید جسکانی کے خلاف، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جاوید جسکانی جو ہے ایک تو سکھر کی پوسٹنگ سے جو ہے وہ عاجز تھے، اور وہ اپنا ٹرانسفر ایسٹ زون کراچی کی ڈی آئی جی کے حیثیت سے کروانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے تھے، اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے۔ یہ جو سکھر کی پوسٹنگ انہوں نے لی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئی جی سندھ کی مرضی کے خلاف ان کی یہ پوسٹنگ یہاں پر ہوئی تھی، یعنی کہ آئی جی سندھ سرے سے انہیں کسی رینج میں یعنی فیلڈ کی پوسٹنگ دینے کے ہی حق میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اثر رسوخ کے استعمال سے جاوید جسکانی جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل جو ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں پروگرام میں کہ پولیس کی جو سازشیں ہیں اور گروپ بندیاں، یہ میں نے کیوں کہا؟ گروپ بندی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ایک بڑا مؤثر گروپ جو ہے وہ جاوید جسکانی کے خلاف ہے۔ جاوید جسکانی ایک اچھے انسان دوست پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یعنی کہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی بھی ان سے رابطہ کرے اور حقائق کو کبھی وہ چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہی ان کی جو ہے شہرت ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑے افسران جو ہے وہ انہیں پسند نہیں کرتے، ان کی اس شہرت کی وجہ سے، یا ان کے جو اپنا سیاسی اثر رسوخ ان کا ہے، اس کو بھی وہ بڑے افسران پسند نہیں کرتے۔ اب جو گروپ ان کا خلاف ہے وہ شیخ گروپ ہے، یعنی کہ عبدالخالق شیخ سے ان کی پرانی رنجش چلی آ رہی ہے۔ جب عبدالخالق شیخ لاڑکانہ کے ڈی آئی جی تھے اور خود جاوید جسکانی ان کے سبارڈینیٹ تھے، یعنی ایس ایس پی لاڑکانہ ڈسٹرکٹ تھے، وہاں کسی معاملے میں جو ہے کوئی مالی مفاد کا تھا، کوئی قبضے کا تھا، کچھ تھا ایسا کہ جس میں دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بہت ہی ایک دوسرے کے مخالفت میں بیان بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت چونکہ اثر رسوخ جاوید جسکانی کا زیادہ ہوتا ہے، تو جاوید جسکانی جو ہے وہ عبدالخالق شیخ یعنی اپنے امیجیٹ باس کو جو ہے تبدیل کروا دیتے ہیں، انہیں یعنی کہ وہاں سے ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک کارنامہ اس یہ ایک ایسا کارنامہ تھا کہ اس کارنامے کی پاداش میں انہیں پھر سندھ بدر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ جب ان کا داؤ چلا کہ اس کا عبدالخالق شیخ کا، اور خود اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ بن کر آئے، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنے ساتھ کی جانے والی اس زیادتی کا بدلہ لے لیا اے ڈی خواجہ کا خاندہ استعمال کرتے ہوئے، اور انہیں جو ہے جاوید جسکانی کو سندھ بدر کر دیا گیا۔ 6 سال تک جو ہے وہ عبدالخالق شیخ کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ سے آؤٹ رہے، اور بلوچستان میں وہ سروس کرتے رہے 6 سال تک۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا جب خود عبدالخالق شیخ آئی جی بلوچستان بن کر آئیں، یہ تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ وہ ایک تقریب کی ہے، اور یہ وہ اس دن کی تقریب ہے جس دن جو ہے عبدالخالق شیخ جو ہے وہ آئی جی بلوچستان کا چارج لیتے ہیں، اور اس کے چارج لیتے ہی وہاں سے جو ہے 2 ڈی آئی جیز کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک جاوید جسکانی اور پرویز چانڈی، ان دونوں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا تھا، یا یہ خود دونوں وہاں سے اپنے ٹرانسفر میں یا اپنے جانے میں ہی اپنی عافیت خیال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات جو ہے وہ عبدالخالق شیخ سے نہیں تھے۔ سندھ آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ عبدالخالق شیخ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے جو ہے پھر اپنے کلیگ یا اپنے بیچمنٹ، اپنے دوست، اپنے گروپ میں شامل آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے کچھ کہہ دیا ہوگا کہ بھئی ان کے خلاف اپنی کارروائی کرنی، اور انہیں جو ہے آپ نے فیلڈ میں پوسٹنگ نہیں دینی، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آئی جی کا بھی ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جاوید جسکانی کے خلاف بن گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے ہاتھ، ایک تو ان کی اپنی غلطی ہے جاوید جسکانی کی، اپنی بہت بڑی کمزوری جو ہے ان کے مخالف کے ہاتھ لگ گئی، یعنی اس گروپ کے ہاتھ لگ گئی جو گروپ انہیں فیلڈ کی نوکری کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، یعنی فیلڈ سے انہیں آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔
ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے در پر ہے۔ ان کے ہاتھ جو ہے ان کی یہ غلطی ایک بارود کا اس وقت کام کر رہی ہے، اور اب جو ہے اس غلطی کے نتیجے میں اطلاع یہ ہے کہ 2-4 دن میں یا 1 ہفتے بعد جو ہے جاوید جسکانی کو سکھر سے ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور میں اس کو پروگرام میں اس معاملے کو اس لیے اٹھا رہا ہوں، بریک اس لیے کروں کہ وہ اپنا اثر رسوخ چاہیں تو اپنے ٹرانسفر کو رکوانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ تیر جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ کمان سے اس وقت نکل چکا ہے۔ اب کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سازشی پردہ پڑا ہے جھوٹ سچ کے درمیان، سازشی پردہ پڑا ہے جھوٹ سچ کے درمیان، کون قاتل ہے کسے قاتل سمجھ بیٹھے ہیں لوگ، کون قاتل ہے کسے قاتل سمجھ بیٹھے ہیں لوگ، وہ ہونٹ جو کسی سازش تانے بانے لگے جواب بن نہیں پایا تو مسکرانے لگے۔ 2 اشعار میں نے اپنی ساری بات جو ہے وہ کہہ ڈالی کہ اس وقت سندھ پولیس میں کیا چل رہا ہے، یعنی کہ پوری کی چکر میں جو ہے جاوید جسکانی صاحب آپ عادی سے بھی اس وقت جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ تو ای زون کے ڈی آئی جی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کے پاس جو سکھر کی پوسٹ ہے ڈی آئی جی کے، آپ اس سے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کا نام ڈراپ ختم کر دیا، اب آپ ڈی آئی جی ای زون نہیں بن سکتے ہیں۔ اب اپنی اس ڈوبتی ناؤ کو اگر آپ بچانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی سیاسی سفارت کاری ہوگی۔ آپ کے تمام تر مخالفین اس وقت ایک پیج پر ہیں، آپ کے خلاف ہیں، اور آپ کو جو ہے اس مورچے سے نکالنے کی کوششوں میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پولیس کی جو ہے اچھی خبریں، یعنی جس میں پولیس کی کارکردگی ہو، پولیس نے کوئی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں، اس سے بھی میں اپنے پروگرام کی زینت بنانے کا خواہش مند ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے آئی جی سندھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اللہ موڈو سے بھی میں نے اور میرے نمائندے نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ رسپانس نہیں کر رہے ہیں، یا نہیں چاہتے ہیں کہ میرے اس شو میں جو ہے پولیس کی کوئی اچھائیاں بھی آ سکیں، جبکہ میری ذاتی کوشش ہے کہ میں پولیس کی خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو جو ہے وہ اپنے اسکرین پر خبروں کی شکل میں ظاہر کر سکوں، دکھا سکوں کہ ہماری پولیس جو ہے کتنی اچھی ہے۔ لیکن جب کوشش کے باوجود مجھے کوئی پرفارمنس پولیس کی نہیں ملتی ہے یا وہ نہیں فراہم کرتے ہیں، پچھلے دنوں مجھے جو صورتحال معلوم ہوئی تھی خود گوٹکی سالن سے متعلق، تو میں نے بہت بہترین ایک پروگرام کیا تھا جس پر میرے نمائندے بڑی لے دے بھی ہوئی تھی کہ بھئی کتنے آپ نے وہاں سے پیسے لے لیے، کس نے دمڑے لے لی کہ آپ نے ایک دم اتنا بڑا یو ٹرن لے کے آپ نے ان کی اتنی زیادہ تعریفیں کر دی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، جو حقائق آتے ہیں ہم ان حقائق کو آگے پہنچاتے ہیں بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اب جب نہیں آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ بدقسمتی سے پولیس کے خلاف جو ہے بڑی خبریں آتی ہیں، اور اتنی خبریں آتی ہیں اور ایسے شواہد کے ساتھ آتی ہے کہ جس کو رد کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا مجھے پھر ایسی خبروں کو اپنے پروگرام کی زینت بنانا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے جو ہمارے ویور ہیں وہ بھی پولیس کی تعریفوں سے زیادہ جو ہے نا پولیس کی تنقید کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ پولیس پر جامع اور مثبت تنقید ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پولیس کی ان سازشوں اور ان گروپ بندی کا جو ہے اور دلوں میں جو عداوتیں ہیں، کدورتیں جو ان میں ہیں، یہ اس کا میں نے اب پروگرام کے اس حصے میں اس کا ذکر کر چکا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں جاوید جسکانی سے، حالانکہ جاوید جسکانی نے کوئی بات نہیں بتائی، میں نے پوچھنے کی کوشش کی، رابطہ کرنے کی، لیکن انہوں نے جو ہے میرا فون سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ لیکن ان کے جو قریبی رفقائے اتفاق سے ہمارے بھی دوست ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے تمام تر صورتحال بتا دی، جو کہ میں نے پروگرام کا اس وقت اگلے حصے میں آپ لوگ سن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے اس وقت جا رہا ہے۔ اب ایک بڑی بری خبر ہے خود خاتون ایس ایس پی شیلا قریشی کے لیے، اور حیدرآباد کے جو ایس ایس پی ہیں ڈسٹرکٹ کے امجد شیخ کے جو لاڈلے پی ایس او تو میں نہیں کہوں گا، ان کے ریڈر ہیں یا خاص الخاص انسپکٹر ایاز کیڑو کے لیے۔
ان دونوں سے متعلق بھی جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے جو ہے وہ بھجوائی جا چکی ہے آئی جی کی جانب سے، یعنی تیر یہاں بھی کمان سے نکل چکا ہے۔ اب میں یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ خاتون ایس ایس پی کا جو کیریئر ہے وہ تقریباً برباد ہو چکا ہے، یوں سمجھو کہ وہ سندھ پولیس سے یا پولیس کی نوکری سے ان کا صفحہ پھٹ چکا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایاز کھیڑو کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، یعنی کس خوبصورتی سے جو ہے ایک ایسے پولیس افسر کو جس کے خلاف جو ہے وہ اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور بہت سارے مقدمات تھے، جس پر جو ہے وہ ایک دو بار ڈسمس فراہم سروس کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے مشتاق میر آئی جی سابقہ ان کے دور میں ان کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی نے کیا گل کھلا کر جو ہے نہ صرف انہیں بحال کروا دیا نوکری پہ بلکہ انہیں پی پی ایم بھی دلوا دیا، یعنی کہ انہیں بہادر ترین پولیس افسر بھی قانونی طور پر ڈکلیئر کروا دیا۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی سندھ کی جانب سے کوئی رپورٹ جو گئی ہے اس میں ان کا جو پی پی ایم ہے انہیں کینسل کروانے کی سفارش کی گئی کہ یہ پی پی ایم کی توہین کی گئی ہے، ایک ایسے پولیس افسر کو پی پی ایم دیا گیا ہے جو کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس کا اہل نہیں ہے، اس کا مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ خود پی پی ایم جیسے مڈل کی جو ہے یہ بہت جگہ سائی ہے اور توہین ہے۔ اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے، جبکہ خاتون ایس ایس پی کے کرپشن کی جو ہے وہ تمام تر شواہد جو ہے ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ اور بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ان کا جرم جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اور اسی شواہد کے ساتھ جو ہے رپورٹ جو ہے وہ اسٹیپ کو بھجوا دی گئی ہے جس میں ان کی برطرفی کی سفارش کی گئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج کرنے سے متعلق بھی جو ہے ایک رپورٹ جو پی ڈی ایس پی یعنی ماہرین قانون کے پاس بھجوائی گئی، جہاں سے رپورٹ آتے ہی جو ہے ان کے خلاف کرپشن کے الزام میں بھی مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کی بن چکی ہے۔ اجازت چاہنے سے پہلے میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اس وقت ایک رسہ کشی چل رہی ہے سندھ کے آئی جی اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مابین بھی، یعنی اتوار والے دن چھٹی کا دن ہے لیکن یہاں تقریبات میں بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ مجھے دور یاد آ رہا ہے خود جام صادق کا دور، جب ڈی آئی جی کراچی ہوا کرتے تھے آفتاب نبی اور سی آئی اے کی ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے سمین اللہ مروت۔ ایک کمپٹیشن تھی، ایک رسکشی تھی، ایک جنگ چل رہی تھی دونوں کے مابین۔ صبح پریس کانفرنس کر رہا ہے ڈی آئی جی کراچی آفتاب نبی، تو دوپہر کو پریس کانفرنس ہو رہی ہے سمیع اللہ مروت ڈی آئی جی سی آئی اے کی۔ کبھی صبح ڈی آئی جی سی آئی اے سمیع اللہ مروت پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ شام میں جو ہے آفتاب نبی کرتے ہیں۔ صحافیوں کے، کرائم رپورٹروں کے مزے آ گئے تھے، صبح ایک دعوت شام کو دوسری دعوت، یعنی کہ مٹھیاں گرم تھی، ایک ڈی آئی جی کی طرف سے بھی مٹھیاں گرم تھی دوسرے ڈی آئی جی کی طرف، جس میں اس مستفیض ہونے والے کرائم رپورٹروں میں بندہ ناچیز بھی شامل تھا۔ اس لیے میں کھل کے یہ بات اس وقت کر رہا ہوں کہ وہ ایک دور وہ بھی تھا، اور وہی دور جو ہے مجھے اب اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تو چلو ایک کمپٹیشن تھا کارکردگی برائے کارکردگی بمقابلہ کارکردگی کے، لیکن اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک فوٹو سیشن ہے، فوٹو سیشن بمقابلہ فوٹو سیشن ہے۔ آج ایک فوٹو سیشن میں اس کو کہوں گا، ایک تقریب سے پہلے تو خطاب کیا خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے۔ یہ ایک یونین ہے، ایسوسیشن ہے، کہتے ہیں کہ ایسوسیشن آف فارمر آئی جیز آف پولیس کے زیر انتظام جو ہے 36 سالانہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کا انعقاد جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں جو میوزیم ہے وہاں پر تھا۔ اس میں جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے علاوہ سابقہ آئی جی جو ہے وہ کلیم امام انہوں نے خطاب کیا۔ عنوان کیا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، یعنی کہ جو الیکٹرونک ڈیوائسز ہے اس کے ذریعے پولیس میں بہتری لائی جائے، پولیس میں اصلاحات کی جائے، کرائم کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں انہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے انہیں کنٹرول کیا جائے۔ یہ ٹھیک ایک اچھی کوششیں ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ ول کا ہے۔ پولیس والے اچھے ہیں اس وقت بھی، کراچی پولیس، سندھ پولیس میں تفتیش کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ملزمان پکڑ لیتے ہیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ پکڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہیں چالان کر سکتے ہیں، سزا دلا سکتے ہیں، یا کہ روکڑا لے کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ الیکٹرانکس ڈیوائسز کے ذریعے ملزمان کو پکڑ تو لیں گے، لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ پولیس پیسے لے کے چھوڑ دے گی، ان کیا ہوگا؟ ملزم تو ابھی بھی پکڑے جاتے ہیں، پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تقریب تو یہ تھی آئی جی کی، اب اس کے مقابلے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کہاں سکون سے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے بھی ایک تقریب کی صدارت کی۔ یعنی کہ ریٹائرڈ جو پولیس افسران ہوئے ہیں کوئی 10 کے قریب ہیں، جس میں 2 ایس پی اور باقی 8 ڈی ایس پی ہیں، وہ ریٹائر ہوئے، تو ان کے اعزاز میں جو ہے وہ ایک تقریب رکھی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے، جس میں وہ تمام جو ہے ریٹائرڈ ہونے والے پیش ہوئے، اور انہیں جو ہے پھر یادگاری شیلڈ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے دیے گئے، جس میں ایس پی جہانگیر علی ہے، اور ایس پی الطاف حسین ہے، ڈی ایس پی خالق خان ہے، ڈی ایس پی محمد اختر ہے، سید علی رضا ہے، صابر حسین خاسقلی ہے، رفیق قائم خانی کے علاوہ سب سے بڑھ کر جو ہے عرفان کوبرا ڈی ایس پی جمشید کوارٹر ہیں، ان کو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے۔ ان کی کارناموں کی، ان کی کارکردگی کی جو ہے بہت تعریف ہوئی آج کی اس تقریب میں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بھی ان کی بہت تعریف کی کہ وہ ایک اچھے ہیرو، گمنام ہیرو رہے سندھ پولیس میں، کراچی پولیس میں، اور کوبرا کے نام سے جو انہوں نے شہرت پائی، تو انہوں نے جو ہے کوبرا نما بہت سارے دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عرفان کوبرا کو خاص طور سے جو ہے وہ یادگاری شیلڈ دی گئی۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے پولیس کی چل رہی ہے، تقریبات بمقابلہ تقریبات، یعنی کہ فوٹو سیشن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فوٹو سیشن پورے شہر میں چل رہا ہے، جس کو میں بار بار پروگرام میں کہہ چکا ہوں، اسنیپ چیکنگ۔ کبھی بھی اسنیپ چیکنگ کے نتیجے میں کوئی بڑا ہائی پروفائل کیس ٹریس نہیں ہوا، کوئی نہیں پکڑا گیا۔ یہ ایک صرف شو آف فورس ہے، لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی اس سے کوئی خطرناک ملزم آج تک نہیں پکڑا گیا، اور اسنیپ چیکنگ کے ذریعے کبھی بھی جرائم کی وارداتوں کا گراف نیچے نہیں ہوا بلکہ اوپر ہوا ہے۔ یہ یعنی کہ 35 سال سے تو میں رپورٹنگ میں نے کی، میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ کبھی بھی اسنیپ چیکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسنیپ چیکنگ سے صرف اور صرف 1 پوا 2 پوا 3 پوے جو ہے شراب لے جانے والے تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن کبھی گنیں جو ہیں نہیں برآمد ہوئی، کبھی کوئی مفرور قاتل نہیں پکڑا گیا، کوئی مفرور دہشت گرد نہیں پکڑا گیا۔ اگر اسنیپ چیکنگ کے ذریعے سب کچھ ہونا تھا تو پھر پولیس میں انفارمیشن یا مخبری کا تو نظام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تمام تر جو کیسز ہیں یہ مخبری کے نتیجے میں ہی پکڑے جاتے ہیں، اسنیپ چیکنگ کے ذریعے کبھی بھی نہیں پکڑے۔ اسنیپ چیکنگ ایک دکھاوا ہے، ٹھیک ہے، پولیس کو آپ نے بزی کر دیا، یہ اچھی بات ہے، اور لوگوں کا جو ہے ایک اعتماد کی جو فضا لوگوں میں قائم ہو چکی کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہے، پولیس ہماری حرکت میں آ چکی ہے، اور پولیس جو ہے وہ سڑکوں پر ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اصل جو ہے وہ انفارمیشن کا حصول ہے۔ انفارمیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کر سکتے ہیں اپنی مؤثر ترین انفارمیشن کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔